نہیں ہوتی کہ حضور کی بارگاہ دے اندر ابتدا کرو آقا کرم فرما دے وہ اسیر سمجھے کہ لگانے ہوتے تھوڑا نام مبارک ہو دے انداز کیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے 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 کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے امام الانبیاء نے غلاموں قصیدہ پڑھیا لکھیا ساؤں گے لجواب نے کرم والی فرمائی وہ بیمار نے درود پڑھن والے سلام بھیجن والے اج حلیل نے میرے آقا عیادت دے واسطے تشریف لے آئے میرے آقا نے صلاۃ و سلام جدوں تشریف لے آئے وہ دعا دا چہرہ امام حسین فرماتے نے دیکھیا اکھاں دے اندر نور چمکن لگیا میں آقا کی بارگاہ دے اندر حاضر قریب فرمانے نے اوے کسی اٹھنا جڑا سلام قصیدہ لکھی ہے مینوں سنانا عرض کی کائنات دے آقا میں مرید ہاں میں دنیا آقا اٹھ نہیں سکتا آقا بیٹھ نہیں سکتا میرے قریب علیہ السلام نے شفقت فرمائی آقا نے اپنے ید اللہ والا حال جسم سے پھیریا فرمانے نے نہ سیدھیا ہو گیا اٹھ کے بیٹھ گیا میرے آقا نے السلام وہ سلام فرما رہے ہیں کیسا منظر ہوئے گا لکھن والا غلام ہوئے کہ شام کے اندر لکھیا جاوے آقا سامنے ہوئے حضور داد دے رہے ہیں امام حسین دیکھ رہے ہیں سنا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور سے دیافتا الہام کا منظر ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک چادر مبارک عطا فرمائی حضرت امام حسین کو چادر عطا فرمائی ہے آقا تشریف لے گئے صبح کا وقت ہو گیا امام حسین سے دیا اپنے فجر کا وقت ہے کلی جمعہ آپ نکلے نے 16 سالہ دوبار کلی کلی جا رہے ہیں پیچھے کونے دی چوہے کی آواز آئی بڑے پرانے کپڑے والا الٹیوں یا زلفہ والا حالوں بے حال ہے ساری لوگ دے ایسی ہوئی صورت ہے کہ کوئی بندہ انہوں کو نہ بٹھاوے کوئی ادنا گل نہ کرے پچھوں بول گیا ہے اور کسیری اور مہربانی فرمانا اور جیڑا درود نبی سلام قصیدہ آقا نو سنا رہا سے مینوں بھی سنا وہ جڑا راتی آقا دی بارگاہ قصیدہ پیش کیتے مینوں بھی سنا نا امام حسین پلٹے جدوں یہ جملہ سنیا فرمایا ہوئے میں تے حضور سان تینوں کی میں پتہ لگا ہے سبحان اللہ ایک میں سا تے ایک حضور سان تینوں کی میں پتہ لگا کہ میں حضور نے قصیدہ سنایا ہے آندا جدوں تو حضور نے سنا دیا ایسا میں بھی کی کونے لا کے سن لیا تھا جتھے بادشاہ آنا ہوئے غلاماں نوں پتہ ہوندا ہے سبحان اللہ غلام جتھے بادشاہ آنا ہوئے غلاماں نوں خبر ہوندی ہے پتہ لگ جاندا ہے پہلا آگاہ کیتا جاندا ہے ساڈے بادشاہاں دا اندازہ لا لو جتھے آنا ہوئے پہلی ہفتہ سرکم بند ملک ذلیل ہر پاسے راہ بند کیتے جاندے نے میں خبردار وزیر اعظم صاحب تشریف لے آ رہے نے بادشاہ صاحب تشریف لے آ رہے نے راہ بند ہوندے نے ملک ذلیل کیتا جاندا ہے پر وہ انج دے آقا نہیں سن جتھے ملک ذلیل ہوئے وہ ملک دے دکھ جڑے نے دور کرن والے انہاں دی وجہ نال ملکاں دے لوکاں دے دکھ دور ہو جاندے نے عرض کیتی سونا مہربانی فرمانا وہ جڑا قصیدہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا ہی مینوں بھی سنا دے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جدوں غلام پڑھے ایک روٹین بنا لے پھر میرے کریم مہربانی فرما دے میرے آقا علیہ السلام دے پاک فرمان دا مفہوم ہے آقا فرماندے جڑا بندہ زیادہ کثرت نال درود پڑھدا ہے وہ دیہڑے قیامت دے میرے قریب ہوے گا جڑا کثرت نال درود پڑھدا ہے وہ میرے
قریب ہوئے دا ہر محفل دے اندر ہر مجلس دے اندر سن چاہیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عقیدت دے نال محبت نال کثرت نال درود پڑھیا جائے. کیوں؟ فرشتے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں لوح محفوظ دا مطالعہ کرتے ہیں. فرشتیاں پڑھیا لوح محفوظ دے. مفسرین نے لکھیا ہے اللہ رب العزت دے آخری نبی جو دنیا تشریف لے آن دے پھر جیڑی اللہ دی ذات نے مدت رکھی ہے وہ دنیا دے دار تشریف فرمان نے پھر اس دنیا فانی تو تشریف لے جان دے. اللہ دے حکم نہ اللہ دی مخلوق فرشتیاں دے وچوں 70,000 فرشتہ ڈیوٹی لگ جانی ہے رات میں 70,000 سویرے حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھ. پہلی چیز یہ پڑھی کہ حضور تشریف لے آن دے اور مدت گزر جائے گی آقا تشریف لے جان دے. اگلی چیز یہ پڑھی کہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگ جانی ہے ذمہ داری لگ جانی ہے وہ حضور دی بارگاہ حاضر ہونا ہے. کنے فرشتے جی 70,000 سویرے تو 70,000 شامی. کرنا تساں کی ہے حضور دی بارگاہ جانا درود پڑھنا تے سلام پڑھنا. جیڑا فرشتہ ایک وارا آ جائے دا قیامت تک دی واری اونے آپ پہ جا کے صاحب کھا لے گا فرشتے کنے کو 70,000 سویرے تو 70,000 شامی. یہ گل پڑھی اگلے پاسے انہاں یہ پڑھیا کہ حضور دے جڑے امتی نے نا انہاں دے واسطے کوئی قید نہیں پاوے سال چ 5 باری آ جان جاندے نے نا اللہ سارے لے ٹھڈی آمین آپ کی کیونکہ وہ تڑپ نہیں نا جی فرشتیاں بھی فرشتیاں ویکھیا یہ ادو ہی نہیں پہلا اللہ کی ذات نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین کے اندر خلیفہ پیدا کرنا چاہنا. کہ فرشتیاں کیا میں یفسد فیہا افساد کرن دے خون ریزیاں کرن دے. ہن فرشتیاں یہ سوچیا کہ 70,000 سویرے تے 70,000 شامی. انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگے عرض کی تھی کہ اسی آپ دی بارگاہ پیش ہونا چاہنے ہیں. آپ دی بارگاہ سوال ہے مالک کریم لوگ محفوظ دیا پڑے ہیں کہ مہربانی فرما دے. فرشتے اگے بھی آ چکے سڑنا اللہ فرمایا کہ میں خلیفہ پیدا کرنا ہے. انہاں کیا کہ میں یفسد فیہا افساد کرے دا خون ریزیاں کرے دا. کیسی فرشتے ہاں کھان پین تو پاک ہاں ساؤن تو پاک ہاں اٹھن تو پاک ہاں نافرمانی تو پاک ہاں ساڈے معدے بھی صاف ساڈیاں نگاہاں بھی صاف ساڈے کان بھی صاف ناک بھی سارا وجود بھی صاف شفاف کوئی کسی امت دا گناہ پلیدی نافرمانی ہے ہی نہیں. تے ساڈے واسطے اکو واری سعادت حضور دی بارگاہ جانا اکو واری سعادت ہے. وہ جڑے نے جنہاں دیاں میزیاں دے اندر گندگی بھی ہوے دی ہے کوئی نہیں جنہاں دے میزیاں گندگی بھی ہوے دی جیڑیاں ناڑاں وچ خون بھی ہوے دا گناہگار بھی ہوے دا انہاں دے وجود چ ریشہ بھی ہوے دا پھر غیبت بھی کرن والا ہے کسی نال ظلم بھی کرن والا ہے ہر قسم دی نافرمانیاں بھی دے وجود چ ایدے واسطے پابندی کوئی نہیں جس ویلے مرضی ہو گل ہے نا. کہ فرشتیاں سوچیا رب دی بارگاہ دے اندر حاضر جبرائیل نے امام بنایا اے پروردگارا تیری بارگاہ دے اندر حاضر اللہ نہیں سی جاندا فرشتیاں کی کہنا جی جان اللہ پوچھا آؤ کیویں آئے یہ جڑا دی بارگاہ فرشتے درود لے کے جاندے نا تے اے بندے رولا بنایا جی نہیں سنتے نہیں اج نہیں پڑھنا چاہیے نہیں. میں کہا ظالما جو رب نے قید رکھی تو انہوں نے کہنا لانا رب بھی تو پوچھتا ہے نا فرشتیاں کو میری زمین کے اندر گئے سو میرے بندے کو ریو بندے کی کیتا ہے. ہر بندے دے بارے روز فرشتے رب دی بارگاہ آوندے بھی نہیں جاندے بھی نہیں دستے نے ماسٹر جی بندے فرشتے جاندے نے اللہ جیڑی فرشتے نافرمانیاں دس دینا یا اللہ فلانے تیرے بندے آ نافرمانی تیری کیتی ہے انہاں فرشتیاں دے ہاتھ رب سویرے اس بندے دا رزق دے کے بھیجدا ہے. جاندا کوئی نہ صرف رب گواہ بناندا فرشتیاں.
جڑے جا کے آکھن کے چنگا کرتا ہے رب نے تسی گواہ بن جاؤ میں وہی بخشش فرما چڑھا میں وہی بخشش فرما چڑھیے تو امام الانبیاء علیہ السلام عرض کی کرنا چاہنا وہاں فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت پروردگار نے پوچھا جاؤ کیویں آئے ہو عرض کی تھی مالک کریم تو مالک ہے قادر مطلق ہے ہر چیز کا مالک ہے تیری لوح محفوظ کے اوپر پڑھیا ہے کہ تیرا ایک آخری نبی دنیا دے اندر آوے گا کہ تو مدد رکھی اس بعد دنیا بھاری تو تشریف لے آوے گے اللہ ساڈے بارے حکم لکھیا ہے 70,000 رات 70,000 صبح نو اسی جاواਂਗੇ پر جڑا ایک باری جاوے گا پھر نہیں جا سکے گا اللہ او بندے جنہاں دیاں میریاں دے اندر ہی گھٹے گی جنہاں دیاں زباناں دے اندر ہی گھٹے گی جڑے غیبت تے ظلم کرن والے نے انہاں واسطے پابندی کوئی نہیں پروردگار نے وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا اے میرا حکم ہے یہ کی رہے گا یہ تقدیر نہیں بدلے گی تساں ایک باری یاد دی بارگاہ دے اندر جاؤ گے جڑا ایک باری جاوے گا پھر وہ قیامت تک نہیں جا سکے گا میرے یاد یہودی نے جتنے بھی گناہ لے گئے وہ یاد دی بارگاہ چ آ جاوے جتنی مرضی باری آ جاوے اساں قبول کریں گے کیوں میرے آقا نے فرمایا زارا قبری وجبت له شفاعتی جڑا بندہ میری قبر دی زیارت کرے گا اساں اودی بخشش فرماواں میں اودی ضمانت کراندا میں اودی شفاعت دی ضمانت دینا میں اودی شفاعت کراندا رب اودی بخشش فرما دے گا جڑا ایمان دی حاضر نہ میری قبر دی زیارت کر لے یا اللہ یہ تے ظالم ہی نے انہاں وچ گناہ بھی نے اللہ فرماندا ہے اے میری تقدیر ہے اے انج ہی رہے گا پر ایک سعادت تانوں میں ہور دینا این دے تو علاوہ یا اللہ ہو کی فرمایا دنیا دے کسے کونے تے بھی بیٹھ کے میرے بندے کونے تے بیٹھ کے میرے بندے میرے یار تے درود پڑھ رہے ہو تسی اس محفل وچ ہو جایا کرے دنیا دے کسے کونے تے بیٹھ کے اللہ ان درود دا مطلب خالی کی ہے کی درود دا مطلب درود دا مطلب یار دیاں زلفاں دا ذکر ہو رہا سب درود ہی پڑھیا جا رہا ہے یار کے پاک اللہ کا ذکر ہو رہا سب درود پڑھیا جا رہا ہے آقا دی زلفاں دا ذکر ہو رہا سمجھو درود ہی پڑھیا جا رہا ہے یار دی صورت سیرت دا تذکرہ ہو رہا سمجھو درود ہی پڑھیا جا رہا ہے جس مقام تے بھی میرے یار دی ذکر سجان والے بیٹھے ہوں گے فرشتے تو ہمیں اجازت دے اوتھے ٹر جایا ہے معلوم ہویا کہ ہر محفل جتنے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہوئے اسے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے جدو فرشتیاں دا نزول ہوندہ ہے تے امتی ہے کہ منہ ٹڑکا کے بیٹھے ہوئے خوش بھی نہ ہوئے محفل دے اندر تے زبان دے درود بھی نہ ہوئے تے فرشتے جا کے رب دی بارگاہ کیا کر لے یا اللہ او تیرے محبوب تے امتی ہو تے خوش ہو کے درود بھی نہیں پڑھ دے اے شرمناک بات ہے ساڈے واسطے یا نہیں ٹائم نہیں کم از کم درود وظیفہ بنا دو کم از کم مہینہ ایسا اس مہینے کے اندر آیت نازل ہوئی ہے اس واسطے حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے جب حضور کا مہینہ ہے تو پھر اس مہینے کے اندر کی 24 گھنٹے تک 12 مہینے درود پڑھنا چاہیے بڑا زیادہ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے میرا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر کثرت نہ پڑھنا چاہیے کیونکہ توبہ والا مہینہ ہے کثرت نہ اس مہینے کے اندر تواڈے سارے اعمال پہنچنے نے سال کا پورا ڈیٹا پہنچنا ہے اگلے سال کا حکم جاری ہو جانا ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی پروردگار نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماتا ہے میں بے شک میں اپنے یار تے درود بھیجنا تے میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں ان درود جڑے لفظ نے درود پاک دے او کی نے اللہم صلی علی محمد ان لفظ غور کرو اللہم صلی علی محمد اللہ نے میں درود بھیجنا میرے فرشتے بھیجنے ایمان والے تسی بھی درود بھیجو جڑا پھر اسی درود پڑھنے ہاں
وہ کی آنے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج۔ اللہ سانا کیا اسی جڑا لفظ پڑھنے ہیں نا یہ ساری توجہ نہیں، یہ جڑے لفظ نے نا انہاں دا معنی یا اللہ تو بھیج، نہیں سمجھے؟ اللہ دا تسی ایمان والے پڑھو، جڑا اسی پڑھنے ہیں اس پڑھن دا مطلب کی یا اللہ تو بھیج۔ اللہ ساڈے ذمہ لا رہا ہے، اسی آنے یا اللہ تو بھیج، اللہ ساڈے ذمہ لایا، اسی آنے یا اللہ تو بھیج۔ یہ مطلب کی ہے؟ مطلب ہے اللہ نے ایمان والے تسی درود پڑھو، اسی کو پڑھ کے یا اللہ تو بھیج۔ وجہ کی اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہو تسی گناہگار ہو، جتنے بھی پرہیزگار ہو، جو خطا کار ہو، نافرمان ہو سکتے ہو، تہاڈی زبان کے اندر کوئی خطا ہو سکتی ہے، جیڑی میرے یاد دی شان ہے اس شان کے مطابق ایک میری ذات ہے جیڑی درود پڑھ سکتی ہے، تسی اس انداز نہ پڑھیا ہے میں تانوں آنا پڑھو، تسی کو یا اللہ ساڈی طرف تو بھیج دے، تیرے نامہ اعمال کے اندر درود لکھیا جائے گا، تیرے نامہ اعمال کے اندر درود لکھیا جائے گا۔ کیوں؟ تیری تو شان ہی نہیں، تیری تو طاقت ہی نہیں کہ جس شان دا میرا یار درود بھیج سکے، تیری تے نہیں اوقات ہی نہیں، تو تے مجرم ہے، تو تے نافرمان ہے، تو کہہ دے یا اللہ تو درود بھیج، میں تو آنا نا جدو تسی آکھو دے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو سلام بھیجا درود دی بارگاہ دے، وہ تہاڈی طرفوں لکھیا جاوے گا، تہاڈے نامہ اعمال چ درود لکھیا جاوے گا، جدو درود لکھیوے گا تہاڈے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں تے 10 درجے بلند۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے پروردگار آقا علیہ السلام دی غلامی نصیب فرمائے اور کثرت نام محبوب علیہ السلام کی ذات دے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔